کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانۂ بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے شعبہ فاصلاتی دینی تعلیم، ڈسٹینس لرننگ ریلیجیس ایجوکیشن، والیوم نمبر 5۔ امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور اپنے اصحاب سے خطاب کیا: اے میرے جانثارو، صبر کرو، موت کی تکلیف ایک پل سے زیادہ کی نہیں، جو تمہیں اس مصیبت اور تکلیف سے نکال کر وسیع و عریض بہشت میں اس کی ہمیشہ رہنے والی نعمتوں سے ملا دے گی۔ تم میں سے کون ہے جو قید خانے سے محلات میں جانا نہ چاہے، جبکہ تمہارے دشمن ان محلات سے اس قید خانے میں جہاں عذابی عذاب میں منتقل ہو جائیں گے، کیونکہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے بہشت ہے۔ موت مومن کو بہشت میں اور کافر کو دوزخ میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ نہ میں غلط بیان کر رہا ہوں اور نہ ہی مجھ سے غلط بیان کیا گیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے اپنی زندگی کو نیک علم کی طلب میں صرف نہ کیا، اس کی زندگی ضائع ہو گئی۔ دینی کتب کے مطالعے کے ساتھ ساتھ اگر نوجوان بچے روزانہ 10 سوالات کے جوابات یاد کریں تو ایک ماہ میں 300 اور ایک سال میں تقریباً 3600 سوالات کے جوابات انہیں یاد ہو جائیں گے۔ سوالات کچھ اس انداز سے ترتیب دیے گئے جو تقریباً ہر پہلو زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہوں، مثلاً فقہی مسائل، عقائد، عملی اخلاقیات، معلومات عامہ، قرآن مجید، تاریخ اسلام، منتخب آیات و احادیث کی تشریح، احادیث معصومین علیہم السلام، رسول خدا و ائمہ کے متعلق معلومات اور ان کی سیرت، رسول خدا و ائمہ کے اصحاب کے متعلق معلومات، علماء اعلام کے متعلق معلومات، بہت سے اعمال کے فضائل، آداب اسلامی سے متعلق معلومات، مقدس مقامات کے متعلق معلومات، کتب بینی کے شوق کو بیدار کرنے کے لیے کسی کتاب کے متعلق کوئی معلوماتی بات، کریٹیو رائٹنگ تاکہ تخلیقی صلاحیتیں بیدار ہوں اور نوجوانوں بچوں کی سوچ اور تحریر میں بہتری آئے۔ ایسے سوالات دیے گئے جنہیں وہ خود یا اپنی بزرگوں کی مدد سے سوچ کر لکھیں۔ اس کتابچے میں جن سوالات کے جوابات نہیں لکھے گئے، نوجوان بچے انہیں بھی اپنے بزرگوں کی مدد سے حل کر سکتے ہیں۔ اوسطاً روزانہ فقط 10 سوالات کے جوابات یاد کرنے ہوں گے۔ امید ہے کہ اس سلسلے میں مومنین نوجوانوں اور بچوں کی مدد کر کے مدرسے کے مشن کو آگے بڑھانے میں تعاون کریں گے اور امام زمانہ علیہ السلام کے ایسے مددگار مہیا کرنے میں ممدوح و معاون ہوں گے کہ جو علم و معرفت سے آراستہ ہوں۔ والسلام، انتظامیہ مدرسۃ القائم علیہم السلام۔ عقائد: نمبر 1، جو اہل بیت سے اپنی دشمنی کا اظہار کرے وہ کافر ہو جاتا ہے، صحیح۔ نمبر 2، 12 امام رسول اللہ کے علاوہ تمام سابقہ انبیاء سے افضل ہیں، صحیح۔ نمبر 3، ہمارا عقیدہ ہے کہ آج کل جو قرآن تمام مسلمانوں کے پاس ہے وہی ہے جو زمانۂ رسول خدا میں تھا اور اس میں کوئی آیت کم یا زیادہ نہیں ہوئی ہے، صحیح۔ نمبر 4، جو امام زمانہ کے ظہور کی یقینی تاریخ معین کرے اسے جھٹلانا ضروری ہے، صحیح۔ نمبر 5، قیامت میں ہمارا یہی جسم اصلی حالت اصلی اٹھایا جائے گا، صحیح۔ نمبر 6، جنت و دوزخ اس وقت موجود نہیں بلکہ قیامت کے بعد خلق کی جائیں گی، غلط۔ نمبر 7، جو رسول اللہ کو آخری رسول نہ مانے وہ کافر ہے، صحیح۔ اجتہاد و تقلید: نمبر 1، جس مجتہد کی ہم تقلید میں ہوں اگر اس کا انتقال ہو جائے تو چاہے ہمیں نیا مسئلہ نہ بھی پیش آئے تب بھی فوراً ہمیں زندہ مجتہد کی تقلید میں آنا ضروری ہے، صحیح۔ نمبر 2، نابالغ غیر ممیز کا کسی مجتہد کی تقلید کرنا شرعاً صحیح ہے، غلط۔
نمبر 3، لڑکیوں کے لیے عمر کے اعتبار سے بالغ ہونا 10ویں سال کا پہلا دن شمار ہوتا ہے، صحیح۔ نمبر 4، عمر کے لحاظ سے بالغ ہونا قمری سال کے لحاظ سے ہوتا ہے، انگریزی سال کے لحاظ سے نہیں، صحیح۔ نمبر 5، مجتہد کی شرائط بیان کرتے ہوئے یہ قول کس امام معصوم کا ہے کہ پس عوام کے لیے لازم ہے کہ وہ اس مجتہد کی تقلید کریں؟ جواب، امام حسن عسکری علیہ السلام۔ نمبر 6، اجتہاد رسول و امام کے دور ہی سے شروع ہو چکا تھا، جواب، صحیح۔ نمبر 7، شرعی دلیلوں سے حکم خدا کو معلوم کرنا اجتہاد کہلاتا ہے، صحیح۔ نمبر 8، عورتوں کے لیے اجتہاد کرنا شرعاً ممنوع ہے، غلط۔ نمبر 9، اگر کوئی عورت مجتہد ہو جائے تو عورتیں اس کی تقلید کر سکتی ہیں، غلط۔ نمبر 10، کسی یقینی حکم خدا کے مقابلے میں اجتہاد نہیں ہو سکتا، صحیح۔ وضو، غسل، تیمم۔ نمبر 1، بہتا ہوا خون نجس ہے، اگر جم گیا ہے تو نجس نہیں، غلط۔ نمبر 2، اگر ہفتے کو غسل جمعہ قضا کی نیت سے کیا جائے تو آقا سستانی کے فتوے میں اس کے بعد نماز کے لیے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صحیح۔ نمبر 3، آقا سستانی کے فتوے میں تیمم میں ہاتھوں کو مٹی پر مارنے کے بعد جھاڑنا واجب ہے، غلط۔ نمبر 4، اگر نماز بالکل قضا کے قریب ہو اور وضو کرنے کا وقت نہ ہو اور تیمم کرنے میں وضو سے کم وقت لگے تو فوراً تیمم کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے، صحیح۔ نمبر 5، وہ آیت جس میں وضو کا طریقہ بتایا گیا ہے سورہ مائدہ میں ہے، صحیح۔ نمبر 6، زیادہ تر باوضو رہنے سے عمر اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے، صحیح۔ نمبر 7، سخت غصے کی حالت میں وضو کرنے سے غصہ دور ہو جاتا ہے، صحیح۔ نمبر 8، باوضو مرنے والا شہید کا ثواب پاتا ہے، صحیح۔ نمبر 9، جو شخص وضو ٹوٹنے سے پہلے دوبارہ وضو کر لے تو خدا بھی اس کے گناہوں کو بغیر توبہ کے معاف کر دیتا ہے، صحیح۔ نمبر 10، وضو کر کے جو دعا مانگی جائے گی انشاءاللہ قبول ہوگی، صحیح۔ نجاسات و مطہرات۔ نمبر 1، اگر کپڑا پاک کرنے کے بعد خون کا رنگ کپڑے پر رہ گیا ہو تو بھی کپڑا پاک ہی شمار ہوگا، صحیح۔ نمبر 2، آقا سستانی اور امام خمینی کے فتوے میں دونوں پاؤں کا مسح ایک ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے، صحیح۔ نمبر 3، اگر کوئی ہندو ہمیں اپنے گھر کی پکی ہوئی سبزی کی ڈش کھلائے جس کے متعلق ہمیں پتہ نہ ہو کہ اس کا ہاتھ کھانے میں لگا ہے یا نہیں تو اس کا کھانا جائز ہے، صحیح۔ نمبر 4، ہومیوپیتھک دواؤں میں کیونکہ الکحل کی انتہائی کم مقدار ہوتی ہے لہٰذا ان کا استعمال جائز ہے، صحیح۔ نمبر 5، آغا خانی اور بوری فرقے کے افراد نجس نہیں ہیں، صحیح۔ نمبر 6، مسوڑوں سے نکلنے والا خون اگر بہت کم ہو اور تھوک میں گھل مل کر ختم ہو جائے تو اسے نگلنا جائز ہے، صحیح۔ نمبر 7، پیپ کے ساتھ اگر خون ملا ہوا نہ بھی ہو تب بھی وہ نجس ہے، غلط۔ نمبر 8، اگر WC قبلہ رخ بنے ہوئے ہوں تو رفع حاجت کے وقت اپنا رخ تبدیل کرنا ممکن ہو تو ضروری ہے کہ رخ تبدیل کریں، صحیح۔ نمبر 9، ناسمجھ نابالغ بچہ اگر رفع حاجت کے وقت قبلہ رخ ہو جائے تو اسے روکنا ضروری ہے، غلط۔ نمبر 10، کافروں کو مسجد میں لے کر جانا اگر توہین کا سبب بنے تو حرام ہے، صحیح۔ نماز۔ نمبر 1، خودکشی کرنے والے کی بھی نماز جنازہ پڑھنی واجب ہے، صحیح۔ نمبر 2، وہ لباس جس پر جاندار کی تصویر بنی ہوئی ہو اس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، صحیح۔ نمبر 3، اگر کسی پر قضا نمازوں کا بوجھ ہو تو بہتر ہے کہ مستحب نمازیں پڑھنے کے بجائے اسے قضا نمازیں اتارنے پر زیادہ توجہ دینی چاہیے، صحیح۔ نمبر 4، وہ مستحب نماز جو اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ کو پڑھی جاتی ہے اسے انگریزی مہینے کی پہلی تاریخ کو بھی پڑھنے کا حکم ہے، غلط۔ نمبر 5، جس پیش امام کی قرأت تحقیقتاً درست نہ ہو اس کے پیچھے جماعت کی نماز نہیں پڑھی جا سکتی، صحیح۔ نمبر 6، رات کو دیر سے سونے کی ایسی عادت بنا لینا جس کی وجہ سے نماز فجر اکثر قضا ہو جاتی ہو جائز نہیں ہے، صحیح۔ نمبر 7، جمعے کے روز نماز ظہر کو بلند آواز سے پڑھنا مستحب ہے، صحیح۔ نمبر 8، عام مستحب نماز میں الحمد کے بعد دوسرا سورہ بھی پڑھنا ضروری ہے، غلط۔ نمبر 9، نماز عید 4 رکعتی نماز ہے، غلط۔ نمبر 10، نماز واجب آواز کے ساتھ ہنسنے سے ٹوٹ جاتی ہے، صحیح۔ روزہ۔ نمبر 1، جس دن کے متعلق شک ہو کہ آج 9 ذی الحجہ یا 10 اس دن روزہ رکھنا مکروہ ہے، صحیح۔ نمبر 2، اگر لوگ افطار پر انتظار کر رہے ہوں تو بھی زیادہ ثواب نماز مغربین پڑھ کر افطار کرنے کا ہے، غلط۔
نمبر 3 کافر اگر روزہ رکھ لے تو اس کا روزہ صحیح ہے، غلط۔ نمبر 4 حالت روزہ میں سادہ پانی کی بھاپ اگر ناک میں چلی جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، صحیح۔ نمبر 5 اگر کسی بہت بوڑھے شخص کے لیے روزہ سخت مشقت کا باعث ہو تو اس پر ماہ رمضان کا روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، صحیح۔ نمبر 6 بڑھاپے میں روزہ رکھنا مشقت کا باعث ہو تو اسے ہر روزے کے بدلے ایک مد تقریباً 1 کلو اناج مستحق کو دینا چاہیے، صحیح۔ نمبر 7 ہر شخص کو ماہ رمضان اور عید اپنے اپنے مجتہد کے فتوے کے مطابق منانا ضروری ہے، صحیح۔ نمبر 8 ٹی وی یا ریڈیو سے چاند کا کوئی اعلان ہونا دلیل شرعی نہیں ہے جب تک چاند ہو جانے کا یقین نہ ہو، رمضان یا عید کے مطابق عمل نہیں کر سکتے، صحیح۔ نمبر 9 ماہ رمضان یا عید کے چاند کی تحقیق کرنا ہر شخص پر واجب ہے، غلط۔ نمبر 10 عید قربان کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، صحیح۔ حج نمبر 1 جو مدینے سے حج کے لیے آ رہے ہیں ان کے لیے میقات مسجد شجرہ ہے، صحیح۔ نمبر 2 مرد کے حج بدل کے لیے مرد اور عورت کے حج بدل کرنے کے لیے عورت ہونا ضروری ہے، غلط۔ نمبر 3 حالت احرام میں خوشبودار صابن، خوشبودار شیمپو اور خوشبودار ٹوتھ پیسٹ کا استعمال بھی حرام ہے، صحیح۔ نمبر 4 استطاعت کے پہلے سال ہی حج پر جانا واجب ہے، اسے آئندہ سالوں تک نہیں ٹالا جا سکتا، صحیح۔ نمبر 5 اگر کسی بہت بوڑھے شخص پر حج واجب ہونے کے بعد حج کے لیے جانا ممکن نہ ہو، اسے چاہیے کہ وہ کسی کو نائب بنا کر حج کے لیے بھیجے، صحیح۔ نمبر 6 اگر ممکن ہو اور استطاعت ہو تو ہر سال حج پر جانا مستحب ہے، صحیح۔ نمبر 7 اگر حج اور امتحانات ایک ہی تاریخوں میں آ جائیں اور حج پر جانے سے شدید نقصان ہو تو پھر حج پر جانا واجب نہیں ہے، صحیح۔ نمبر 8 جو کرائے کے مکان میں رہتا ہو اور اس کا ذاتی مکان نہ ہو تو اس پر حج واجب نہیں ہے، غلط۔ نمبر 9 عورت اپنے مہر کی رقم طلب کر کے حج پر جا سکتی ہے، صحیح۔ نمبر 10 ہر حج تمتع کو حج اکبر کہا جاتا ہے، وہ حج اکبر نہیں جو جمعے کے دن ہو، صحیح۔ خمس نمبر 1 خمس کی تاریخ آ جانے پر فوراً بلا تاخیر خمس نکال کر پہنچانا بھی ضروری ہے، صحیح۔ نمبر 2 کم از کم حج کے احرام اور قربانی کے جانور کے پیسوں پر تو خمس واجب الادا نہیں ہونا چاہیے، غلط، صحیح۔ نمبر 3 وہ عام کپڑے جو استعمال ہو چکے ہوں پھر کئی سال تک بغیر استعمال پڑے رہیں تب بھی ان کا خمس دینا ضروری ہے، غلط۔ نمبر 4 اگر کئی سال پہلے تجارتی غرض سے کوئی پلاٹ خریدا، اب قیمت بڑھ گئی ہے تو موجودہ قیمت کے لحاظ سے خمس نکالنا ضروری ہے، صحیح۔ نمبر 5 غریبوں پر خمس واجب نہیں ہوتا، غلط۔ نمبر 6 دکان یا بزنس کے اثاثوں کا بھی خمس نکالنا ضروری ہے، صحیح۔ نمبر 7 خمس نکالنا شوہر کی ذمہ داری، شادی شدہ عورت پر کسی حال میں خمس واجب نہیں ہوتا، غلط۔ نمبر 8 وہ کتاب جو پڑھ لی ہو پھر اس پر خمس واجب نہیں ہوتا، صحیح۔ نمبر 9 وہ چیز جس کا گھر میں ہونا ضروری سمجھا جاتا ہو لیکن پھر بھی پورے سال اس کا استعمال نہ ہوا ہو تو اس پر خمس واجب نہیں ہوتا، صحیح۔ نمبر 10 عورتوں کے میک اپ کے بچے ہوئے سامان پر خمس کی تاریخ آنے پر ان کا خمس نکالنا ضروری ہے، صحیح۔ علماء اعلام سوال آیت اللہ خامنئی نے بچپن میں کتاب شرح الامثلہ کس سے پڑھی تھی؟ جواب اپنی والدہ ماجدہ سے۔ سوال آیت اللہ خامنئی نے کتاب شرح لمع کا درس کس عالم دین سے حاصل کیا؟ جواب اپنے والد ماجد سے۔ نمبر 3 یہ جملہ دنیا میں کوئی شیعہ ایسا نہیں کہ جس پر کسی نہ کسی طرح شیخ مفید کا کوئی احسان نہ ہو، علماء اہل سنت نے شیخ مفید کے لیے کہا ہے، صحیح۔ نمبر 4 اورنگزیب عالمگیر نے مشہور شیعہ عالم قاضی نور اللہ شوستری کی زبان گدی میں سوراخ کر کے کھنچوا دی جس سے وہ شہید ہو گئے، صحیح۔ نمبر 5 جب امام خمینی کو عراق سے نکالا گیا تو اب فرانس چلے گئے تھے، صحیح۔ تاریخ نمبر 1 مکہ سن 8 ہجری میں فتح ہوا، صحیح۔ نمبر 2 61 ہجری میں امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کے بعد یزید کے حکم سے خانہ کعبہ پر حملہ کر کے دیواروں کو گرا دیا گیا، صحیح۔ نمبر 3 خانہ کعبہ میں فقط امام علی علیہ السلام کی ہی پیدائش ہوئی ہے، صحیح۔ نمبر 4 اسلام کی سب سے بڑی خفیہ تبلیغ کا مرکز رسول اللہ کے صحابی حضرت ارقم کا مکان تھا، صحیح۔ نمبر 5 اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمان زیادہ تر مکہ کی گھاٹیوں میں چھپ کر نماز پڑھتے تھے، صحیح۔
نمبر 6، رسول اللہ کے مرحوم بیٹے حضرت طیب کی پیدائش حضرت فاطمہ زہرا کی پیدائش سے پہلے ہوئی تھی، غلط۔ نمبر 7، رسول اللہ کے سب سے بڑے بیٹے کا نام حضرت قاسم ہے، صحیح۔ قرآن، سوال وہ کون سا سورہ ہے جس کو اگر سورج نکلنے سے پہلے پڑھ لیا جائے تو شیطان اس پر کتنا ہی زور لگا لے اس سے کوئی گناہ نہ کروا سکے گا؟ جواب، سورہ توحید۔ سوال، وہ کون سا سورہ ہے جسے امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کے لیے پڑھنا مفید بتایا گیا ہے؟ جواب، سورہ بنی اسرائیل۔ سوال، وہ کون سا سورہ ہے جس کو پڑھنا پچھلی غیبتوں کے گناہوں کو معاف کروا سکتا ہے؟ جواب، سورہ حجرات۔ سوال، جب دل غم سے بھر جائے تو کون سے سورہ کی تلاوت دل کے غم کو زائل کر دیتی ہے؟ جواب، سورہ الم نشرح۔ سوال، اگر ہم چاہیں کہ ہم جو ارادہ کریں مضبوط ہو، ٹوٹ نہ جائے تو کون سے سورہ کی تلاوت ارادے کی مضبوطی کے لیے بہت مفید ہے؟ جواب، سورہ حشر۔ سوال، اگر کوئی چیز گم ہو جائے تو کون سے سورہ کی تلاوت گمشدہ چیزوں کے ملنے کے لیے مفید بتائی گئی ہے؟ جواب، سورہ مزمل اور سورہ والتین۔ سوال، شوہر بیوی یا رشتہ داروں کے آپس میں تعلقات کی خرابی دور کرنے کے لیے کون سے سورہ کی تلاوت مجرب ہے؟ جواب، سورہ معارج۔ سوال، وہ کون سا سورہ جس کی سونے سے پہلے تلاوت عذاب قبر سے نجات دلاتی ہے؟ جواب، سورہ تکاثر۔ سوال، بہت بڑے مقاصد کے حصول کے لیے کون سے سورہ کا 25 بار پڑھنا مقصد میں کامیاب کروا دیتا ہے؟ جواب، سورہ نصر۔ سوال، قرآنی سوروں کی تلاوت کر کے اس کا ثواب اپنے زندہ رشتہ داروں اور مومنین کو بھی ہدیہ کیا جا سکتا ہے جن کی ہم نے غیبتیں کی ہیں؟ صحیح۔ سوال، وہ کون سا سورہ ہے جسے 41 روز تک باقاعدگی سے پڑھا جائے تو جس جائز مقصد کے لیے بھی پڑھا جائے گا اس میں ضرور کامیابی ملے گی، اور اگر کسی دن پڑھنا بھول جائے تو دوبارہ 1 سے شمار کرے اور 41 روز تک پڑھے؟ جواب، سورہ حشر۔ مقدس مقامات۔ نمبر 1، جبل طور پر جہاں حضرت موسیٰ کے لیے خدا کی تجلی ظاہر ہوئی تھی وہ مصر میں ہے، صحیح۔ نمبر 2، خانہ کعبہ 60 فٹ چوڑا، 60 فٹ لمبا اور 60 فٹ اونچا ہے، صحیح۔ نمبر 3، مدینہ کا پرانا نام یثرب تھا، صحیح۔ نمبر 4، خانہ کعبہ کو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا، صحیح۔ نمبر 5، حضرت ابراہیم کے دور میں خانہ کعبہ کی چھت نہیں تھی، صحیح۔ نمبر 6، شعب ابی طالب کا شعب ابی طالب اس لیے بھی کہتے ہیں کہ وہاں 3 سال تک حضرت ابو طالب علیہ السلام محصور رہے، صحیح۔ اسلامی کتابیں۔ سوال، مدینۃ العلم کے نام سے مشہور اور اہم کتاب کس عالم دین کی لکھی ہوئی تھی جس کو ظالم حکمرانوں نے غائب کر دیا اور یہ کتاب ہمارے پاس نہیں ہے؟ جواب، شیخ صدوق۔ سوال، ان 400 کتابوں کے مجموعے کو کیا کہا جاتا ہے جو چھٹے امام سے براہ راست سن کر لکھی گئی تھی؟ جواب، اصول اربعہ۔ سوال، احادیث کا وہ سب سے اہم ذخیرہ جس سے آج کل ہر مجتہد استفادہ کرتا ہے کون سا ہے؟ جواب، وسائل الشیعہ جو شیخ حر عاملی کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ سوال، عقائد کی ایک بہت مشہور کتاب اعتقادیہ کس مشہور عالم کی لکھی ہوئی ہے؟ جواب، شیخ صدوق۔ سوال، مشہور علماء کے واقعات پر علامہ تقابینی نے ایک کتاب لکھی تھی، اس کا کیا نام ہے؟ جواب، قصص العلماء۔ سابقہ انبیاء علیہم السلام۔ نمبر 1، حضرت اسماعیل کی والدہ کا نام حضرت سارہ تھا، غلط۔ نمبر 2، حضرت اسحاق کی والدہ کا نام حضرت سارہ تھا، صحیح۔ نمبر 3، تمام رسول نبی بھی ہوتے ہیں لیکن تمام انبیاء رسول نہیں ہیں، صحیح۔ نمبر 4، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب تھے، صحیح۔ نمبر 5، حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے بڑے بھائی تھے، غلط۔ نمبر 6، حضرت یحییٰ حضرت زکریا کے بیٹے تھے، صحیح۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، حضرت سلمان فارسی کا پرانا نام روزبا تھا، صحیح۔ نمبر 2، حضرت سلمان فارسی ایران کے شہر اصفہان میں پیدا ہوئے تھے، صحیح۔ نمبر 3، حضرت سلمان فارسی عراق کے شہر مدائن میں دفن ہے، صحیح۔ سوال، 1932 میں عراق کے بادشاہ شاہ فیصل کے دور میں کن 2 صحابی رسول کے جسم قبروں کی منتقلی کے دوران بالکل صحیح و سالم نکلے تھے؟ جواب، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری اور حضرت حذیفہ الیمانی۔ نمبر 4، غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ نے اسلام قبول کیا، صحیح۔ سوال، حضرت خدیجہ کی وہ کون سی بہن تھیں جو رسول اللہ کو سب سے زیادہ عزیز تھیں؟ جواب، حضرت حالہ۔
چہاردہ معصومین علیہم السلام۔ نمبر 1، مولا علی نے پیدائش کے بعد سورہ مومنون کی آیات کی تلاوت کی، صحیح۔ نمبر 2، امیر المومنین فقط امام علی علیہ السلام کو ہی کہا جاتا ہے، صحیح۔ نمبر 3، امام علی کو کل ایمان کی سند رسول نے جنگ خندق میں عطا کی تھی، صحیح۔ نمبر 4، رسول اللہ سے پہلے تاریخ میں 2 افراد محمد نام کے گزرے ہیں، غلط۔ نمبر 5، خطیب منبر سلونی امام حسین علیہ السلام کا لقب ہے، غلط۔ نمبر 6، بازار کوفہ میں سر امام حسین سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، صحیح۔ نمبر 7، امام زین العابدین علیہ السلام کے نانا کا نام یزدگرد تھا، صحیح۔ معلومات عامہ۔ نمبر 1، سفر کے مہینے کو سفر المظفر بھی کہا جاتا ہے، صحیح۔ نمبر 2، سفر کے مہینے میں 3 معصومین کی شہادت واقع ہوئی ہے، صحیح۔ نمبر 3، ایک روایت کے مطابق دنیا میں آنے کے بعد حضرت آدم و حضرت حوا کی پہلی ملاقات میدان عرفات میں جبل رحمت پر ہوئی، صحیح۔ نمبر 4، مکہ میں 500 سے زائد ایرانی حاجیوں کا قتل عام 1987 میں ہوا تھا، صحیح۔ نمبر 5، نماز عربی زبان کا لفظ ہے، غلط۔ نمبر 6، عربی اور فارسی کے بعد اردو تیسری بڑی اسلامی زبان ہے، صحیح۔ نمبر 7، پیراشوٹ، شیمپو، راکٹ اور تارپیڈو مسلمانوں کی ایجاد ہیں، صحیح۔ نمبر 8، کافی اور سوپ بھی مسلمانوں کی ایجاد ہیں، صحیح۔ اخلاقیات و متفرقات۔ سوال، مجالس عزا و محافل میں کن امور پر بات چیت کی جانی چاہیے؟ جواب، فضائل و مصائب اہل بیت، عقائد، اخلاقیات، فقہ اور حالات حاضرہ میں مسلمانوں کی ذمہ داری اہم عنوانات ہیں۔ سوال، جو سونے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرے تو خدا فرشتوں سے مخاطب ہو کر کیا کہتا ہے؟ جواب، اس کے لیے صبح تک عبادت کا ثواب لکھو۔ سوال، بلند آواز سے درود پڑھنے کا کیا فائدہ اور ثواب ذکر ہوا ہے؟ جواب، وہ شخص نفاق کی آگ سے دور ہو جاتا ہے۔ سوال، قیامت کے دن جب اعمال تولے جائیں گے تو سب سے بھاری چیز نامہ اعمال میں کون سی ہوگی؟ جواب، محمد و آل محمد پر درود، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سوال، جو جمعے کے دن 100 مرتبہ درود پڑھے تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ جواب، خدا اس کے 80 سال کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ سوال، رسول اللہ کا سب سے بڑا معجزہ کسے کہا جاتا ہے؟ جواب، قرآن کو۔ سوال، وہ کون سی سورہ ہے جسے مہینے کی پہلی تاریخ کا چاند دیکھتے وقت 7 بار پڑھ لیا جائے تو اس ماہ آنکھ کے درد و تکالیف سے نجات مل جائے گی؟ جواب، سورہ فاتحہ۔ سوال، طالب علم اگر حساب میتھس میں کمزور ہو تو خدا کے کس نام کا زیادہ ورد کرنے سے وہ اس مضمون میں تیز ہو سکتا ہے؟ جواب، یا محیصی۔ سوال، یہ حدیث کس معصوم کی ہے کہ جس کے پاس ادب نہیں اس کے پاس عقل نہیں؟ جواب، مولا علی علیہ السلام۔ سوال، حضرت شعیب کی قوم کی اکثریت اگرچہ نیکوکاروں پر مشتمل تھی لیکن جب گناہ گاروں پر عذاب آیا تو نیک بھی اس کی لپیٹ میں آ گئے، اس کی کیا وجہ بتائی گئی ہے؟ جواب، کیونکہ وہ نیک لوگ گناہ گاروں کو برائی سے نہیں روکتے تھے۔ سوال، یہ قول کس امام معصوم کا ہے کہ سچائی کو بات کرنے سے پہلے سیکھو؟ جواب، امام محمد باقر علیہ السلام۔ سوال، رسول اللہ نے اللہ کے لیے ذلیل ہونا کس چیز سے زیادہ بہتر قرار دیا ہے؟ جواب، دنیا کے لیے عزت پانے سے۔ سوال، یہ قول کس معصوم کا ہے کہ جنت فقط تمناؤں اور آرزوؤں سے حاصل نہیں ہوتی؟ جواب، مولا علی علیہ السلام کا۔ سوال، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے خانہ کعبہ بنانے کے بعد کیا دعا مانگی؟ جواب، خدایا اس کام کو قبول فرما، بے شک تو بہت زیادہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سوال، کیا عورت کے لیے ایسی نماز میں زیادہ ثواب ہے جس میں اس نے کوئی زیور پہنا ہوا ہو؟ جواب، جی ہاں۔ سوال، رسول خدا نے منافقت کے مرض سے محفوظ رہنے کے لیے قرآن کا کون سا سورہ تلاوت کرنے کی تاکید کی ہے؟ جواب، سورہ منافقون۔ سوال، یہ قول کس کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ میری امت کے علماء کا علمی اختلاف رحمت ہے؟ جواب، رسول خدا کا۔ سوال، مولا علی علیہ السلام نے آسمان سے نازل ہونے والی اشیاء میں زیادہ جلیل القدر کسے قرار دیا ہے؟ جواب، توفیق کو۔ سوال، قول معصوم کے مطابق شیعوں کو خدا نے کس چیز سے خلق فرمایا ہے؟ جواب، ائمہ معصومین علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے۔ سوال، روایات میں آخری زمانے کے فتنے میں سب سے بڑا فتنہ کسے قرار دیا گیا ہے؟ جواب، فتنہ دجال کو۔ سوال، قرآن میں ایک نیکی کرنے کا کتنا اجر بتایا گیا ہے؟
جواب کم از کم ایک نیکی 10 کے برابر ہے۔ سوال رسول خدا کی قول کے مطابق خوشی کے موقع پر کون سا عمل خدا کو غضبناک کر دیتا ہے؟ جواب گانا بجانا۔ سوال نماز جماعت میں اگر لوگوں کی تعداد 10 سے زائد ہو جائے تو اس کا کتنا ثواب ہے؟ جواب اتنا زیادہ ہے کہ سوائے پروردگار کے کوئی اس کو شمار نہیں کر سکتا۔ سوال جس شخص کی آمدنی میں حرام ملا ہوا ہو اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوگا؟ جواب اس کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ سوال یہ جملہ کس معصوم کا ہے کہ اے میرے اللہ، میں تیرے عذاب پر تو صبر کر سکتا ہوں لیکن تیری جدائی پر کیسے صبر کروں؟ جواب مولا علی علیہ السلام کا۔ سوال امام زمانہ علیہ السلام کا انتظار کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے کیونکہ انتظار امام کا بھی بہت عظیم ثواب ہے؟ جواب صبح کے انتظار کے معنی یہ نہیں کہ انسان پوری رات تاریکی میں گزار دے۔ سردیوں میں گرمیوں کے انتظار کے معنی یہ نہیں کہ ہم گرمیوں کے انتظار میں سردی سے لرزتے رہیں اور اپنے کمرے کو گرم نہ کریں۔ غیبت امام میں سچا منتظر اپنی گھر والوں کی اور معاشرے کی اصلاح کی فکر کرتا ہے۔ سوال سچی توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ جواب جو غلط کام کیے ہیں ان پر پشیمان ہو اور آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو اور خدا سے سچے دل سے معافی مانگے۔ اگر نماز روزہ حج ادا نہ کیے ہیں تو ادا کیے جائیں۔ اگر خمس واجب الادا ہو اسے ادا کیا جائے۔ جس کا کوئی حق مارا ہو اسے واپس کیا جائے۔ سوال ہم کس طرح سے عام دنیاوی کام کرنے میں بھی ثواب حاصل کر سکتے ہیں؟ جواب نیت خدا کی طرف تبدیل کر کے مثلاً بیٹھنا چاہیں تو ممکن ہو تو قبلہ رخ ہو بیٹھ جائیں۔ کھانا کھائیں تو نیت کریں کہ طاقت آئے گی تو دین خدا کے لیے کام کریں گے۔ رشتہ داروں سے ملنے جائیں تو سوچیں کہ مومنین کی زیارت کے لیے جانا بھی ثواب ہے۔ منہ ہاتھ دھونے جائیں تو وضو بھی کر لیں۔ اس طرح ہم اپنے ہر کام کو نیک کام میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ سوال جس دسترخوان پر شراب رکھی ہو کیا وہاں سے کوئی چیز اٹھا کر کھا سکتے ہیں؟ جواب جی نہیں۔ نمبر 1 جادو کرنا یا کرانا حرام ہے، صحیح۔ نمبر 2 لفظ استخارہ کے معنی خدا سے خیر چاہنا، صحیح۔ نمبر 3 استخارہ آ جائے تو اس پر عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے، غلط۔ نمبر 4 امام زمانہ کی غیبت میں جو خود کو عوام میں امام زمانہ کا نمائندہ کہے اسے جھٹلانا چاہیے، صحیح۔ سوال عقیلہ بنی ہاشم کس عظیم شخصیت کو کہا جاتا ہے؟ جواب شہزادی حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو۔ سوال امام حسین پر رونے والے مظالم پر غم منانا کیا فقط دلی غم ہو تو کافی ہے یا اس کا اظہار بھی کرنا چاہیے؟ جواب فقط دلی غم کافی نہیں ہے بلکہ گریہ و بکا و ماتم کے ذریعے اس کا اظہار بھی کرنا چاہیے۔ سوال قسم توڑنے کا کیا کفارہ ہے؟ جواب 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، 10 مسکینوں کو لباس پہنایا جائے اور اگر یہ نہ کر سکے تو پھر 3 دن روزہ رکھے۔ سوال جو رشتہ دار صلہ رحمی نہ کرتے ہوں کیا ان سے قطع رحمی کی جا سکتی ہے؟ جواب جی نہیں۔ سوال اگر کوئی خود ہمیں اپنی غیبت کرنے کی اجازت دے دے تو کیا پھر اس کی غیبت کی جا سکتی ہے؟ جواب جی نہیں، تب بھی اس کی غیبت نہیں کی جا سکتی۔ سوال کیا کسی مومن کی کوئی نیکی دوسرے سے بیان کرنا جائز ہے جبکہ وہ اس پر راضی نہ ہو کہ اس کی یہ نیکی دوسروں کو بتائی جائے؟ جواب اگر اسے کوئی نقصان نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ سوال اگر بھولے سے کسی مسجد یا امام بارگاہ کی کوئی چیز مثلاً سجدگاہ وغیرہ گھر لے آئے تو کیا ذمہ داری ہے؟ جواب جلد از جلد اسے واپس اسی مسجد یا امام بارگاہ تک پہنچایا جائے۔ سوال حج و عمرے میں سر کے بال منڈوانے کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب حلق۔ سوال حج و عمرے میں تھوڑے سے بال کاٹنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب تقصیر۔ سوال عید الاضحیٰ ذی الحج کی کس تاریخ کو منائی جاتی ہے؟ جواب 10 ذی الحجہ۔ سوال حجر اسود کے متعلق مندرجہ ذیل میں سے کون سی معلومات درست ہیں؟ جواب نمبر 1 حجر اسود جنت سے لایا گیا ایک پتھر ہے۔ نمبر 2 حجر اسود کو 1930 میں خانہ کعبہ سے اکھاڑ کر کچھ لوگ کرامتہ بحرین لے گئے، صحیح۔ نمبر 3 حجر اسود پھر 22 سال بعد بحرین سے دوبارہ مکہ لایا گیا، صحیح۔ نمبر 4 حجر اسود کو بوسہ دینا استلام کہلاتا ہے، صحیح۔ نمبر 5 حجر اسود آج کل ایک مکمل پتھر نہیں بلکہ ٹوٹے ہوئے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پر مشتمل ہے، صحیح۔ سوال جو حالت احرام میں اسے کیا کہا جاتا ہے؟ جواب محرم۔ سوال معاد کسے کہا جاتا ہے؟ جواب قیامت کو۔ سوال مرنے کے بعد قیامت سے پہلے روحیں جس جگہ رہتی ہیں اسے کیا کہا جاتا ہے؟ جواب عالم برزخ۔ سوال جو کھلم کھلا سب کے سامنے گناہ کرتا ہو اسے کیا کہا جاتا ہے؟
سب جواب فاجر. سوال زکوٰۃ بدن کے کسے کہا جاتا ہے؟ جواب فطرے کو. سوال اسلام میں مومن کو قتل کرنے کی سزا قتل ہے، اس عمل کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب قصاص. سوال تلاوت اور قرأت کے اصولوں کے علم کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب علم تجوید. سوال رسول اللہ کی کس زوجہ کو ملکۃ العرب کہا جاتا ہے؟ جواب حضرت خدیجہ کو. سوال یہودی ہولوکاسٹ کس واقعے کو کہتے ہیں؟ جواب یہودی کہتے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم میں نازی جرمنوں نے 60 لاکھ یہودی قتل کیے، جبکہ اتنی بڑی تعداد کا قتل ہونا سفید جھوٹ ہے. اتنی تعداد میں یہودیوں کے قتل ہونے کو وہ اسرائیل کے قیام کا جواز بناتے ہیں. سوال یہودی اسرائیل کا ناجائز قیام کس سن میں عمل میں لائے؟ جواب 14 مئی 1948 کو. سوال دنیا کے مشہور مذاہب میں سے کون سا مذہب ہے جس میں اپنے مذہب کی دوسروں کو تبلیغ کرنا حرام ہے؟ جواب یہودیت. سوال پوری دنیا میں اس وقت یہودیوں کی کل تعداد کتنی ہے؟ جواب فقط 1.5 کروڑ. سوال جنت کا وہ کون سا چشمہ ہے جو مقربین کے لیے مخصوص ہے؟ جواب تسنیم. نمبر 1 جب خدا مخلوق سے ناراض ہوتا ہے تو چاند و سورج کو گرہن لگ جاتا ہے. غلط. نمبر 2 یہودیوں اور عیسائیوں کو اہل کتاب بھی کہا جاتا ہے. صحیح. نمبر 3 فطرہ بھی زکاتی کی قسم ہے. صحیح. نمبر 4 وہ جائے نماز جس پر نماز پڑھی جاتی ہے اسے مصلی بھی کہا جاتا ہے. صحیح. نمبر 5 ساقی کوثر مولا علی علیہ السلام کو کہا جاتا ہے. صحیح. پردے کے مسائل. سوال وہ عورت جو بوڑھی ہو جائے کیا اس پر سے پردہ کرنا ساقط ہو جاتا ہے؟ جواب جی ہاں، بعض چیزوں کا پردہ ساقط ہے. سوال کیا کوئی عورت کسی بہت بوڑھے مرد کے سامنے بے پردہ آ سکتی ہے؟ جواب جی نہیں، اسے مکمل پردہ کرنا ہوگا. سوال عورت کے پردے میں چہرہ کھلا رکھنا زیادہ ثواب رکھتا ہے یا چہرے کو نقاب سے چھپانا؟ جواب چہرہ چھپانے کا ثواب زیادہ ہے. سوال جو عورت با پردہ ہو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ جواب محجبہ. سوال اگر عورت نے چہرے پر گہرا میک اپ کیا ہوا ہو تو نامحرم کے سامنے اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ جواب اس کے لیے چہرہ چھپانا واجب ہو جائے گا. نمبر 1 ناخن پالش لگا کر نامحرموں کے سامنے آنا حرام ہے. صحیح. نمبر 2 عورت کا اپنے دیور اور جیٹ کے سامنے بے پردہ آنا جائز ہے. غلط. نمبر 3 عورت کا اپنے سسر سے بھی پردہ کرنا واجب ہے. غلط. نمبر 1 7 صفر سن 128 کون سے امام کی ولادت کا دن ہے؟ امام حسن، امام محمد باقر، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام علی علیہ السلام. صحیح جواب ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. نمبر 2 امام ہفتم کا لقب کیا ہے؟ کاظم، باقر، رضا، تقی. صحیح جواب ہے کاظم. نمبر 3 امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زوجہ کا نام کیا ہے؟ نجمہ خاتون، سبیکہ خاتون، حمیدہ خاتون، شہر بانو. صحیح جواب ہے سبیکہ خاتون. نمبر 4 کاظم کے معنی کیا ہیں؟ معاف کرنے والا، خوش اخلاق، غصے کو پینے والا، علم پھیلانے والا. صحیح جواب ہے غصے کو پینے والا. نمبر 5 امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو کثرت عبادت اور شب زندہ داری کے سبب کیا کہا جاتا تھا؟ عبد صالح، عبداللہ، عبد متی. صحیح جواب ہے عبد الصالح. نمبر 6 زبور آل محمد کی اس کتاب کو کہا جاتا ہے؟ نہج البلاغہ، قصص الانبیاء، صحیفہ کاملہ، توضیح المسائل. صحیح جواب ہے صحیفہ کاملہ. نمبر 7 لقب کسے کہتے ہیں؟ جواب وہ نام جو کسی خاص صفت کی وجہ سے رکھ دیا جاتا ہے. نمبر 8 امام حسن کا مشہور لقب کیا تھا؟ جواب مجتبیٰ، مرتضیٰ، مصطفیٰ. صحیح جواب ہے مجتبیٰ. نمبر 9 مجتبیٰ کے کیا معنی ہیں؟ جواب خدا کا چنا ہوا. نمبر 1 امام حسن علیہ السلام کا نام حضرت ہارون کے بڑے بیٹے کے نام پر رکھا گیا. صحیح. نمبر 2 شبر عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے عربی میں معنی حسن کے ہیں. صحیح. نمبر 3 غلام امام علی قمر کا اصل نام فتح تھا. صحیح. نمبر 4 زیارت 40 سفر کو پڑھی جاتی ہے. صحیح. نمبر 5 امام علی رضا علیہ السلام کو زہر آلود انگور کے ذریعے امام علی رضا علیہ السلام کو زہر آلود انگور کے ذریعے زہر دیا گیا. صحیح. نمبر 6 امام علی رضا علیہ السلام کا روضہ کاظمین میں ہے. غلط.
نمبر 7 زینب کے معنی ہیں باپ کی زینت، صحیح۔ نمبر 1 شخصیت پہچانی ہے، سیدانی 4 سال کی بچی، شمر کے تماچے، گوشوارے، دامن جلنا، حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ۔ نمبر 2 نوک نیزہ، زخمی سر مبارک، تلاوت قرآن، امام حسین علیہ السلام۔ نمبر 3 عقیلہ بنی ہاشم، زوجہ حضرت عبداللہ، نماز شب کی پابند، جناب بی بی زینب سلام اللہ علیہ۔ نمبر 4 ہٹکڑیاں، کثرت سجدہ، خاردار، توق، قافلہ سالار، پاپیادہ، سفر، کوفہ و شام، امام زین العابدین علیہ السلام۔ یہ سب واقعات ایک شام میں رونما ہوئے۔ تاریخ میں اس کرمناک شام کا تذکرہ موجود ہے۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کون سی شام کا ذکر ہے؟ خیموں کا جلایا جانا، اہل حرم کی چادروں کا لٹنا، گوشواروں کا چھینا جانا، شہداء کی لاشوں کو پامال کیا جانا، بستر سجاد کا کھینچا جانا۔ جواب ہے اس کا شام غریبہ۔ نمبر 1 امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک قولے کے ذریعے عبید اللہ ابن زیاد کے پاس پہنچا۔ نمبر 2 وہ پتھر جہاں امام مظلوم کا سر رکھا گیا اور خون امام پتھر میں جذب ہو گیا، وہ جگہ مشہد الراس کے نام سے مشہور ہے۔ نمبر 3 دارالعمارہ کے محرابی دروازے پر سفیر حسین جناب مسلم کا سر آویزہ تھا۔ نمبر 4 جناب سکینہ کو تازیانے مارنے والا ملعون زجر ابن قیس تھا۔ نمبر 5 زریر خزائی نے آل رسول کو چادریں دی مگر ظالموں نے وہ بھی چھین لی۔ نمبر 6 ملک شام یزید کا دارالخلافہ تھا۔ نمبر 7 امام حسن کو جادہ بنت اشس نے زہر دیا۔ ملک شام کی سرزمین اولیاء کی امتحان گاہ۔ نمبر 1 ملک شام میں جناب مریم کو بدنام کیا گیا۔ نمبر 2 حضرت عیسیٰ کو صلیب پر چڑھایا گیا۔ نمبر 3 نبی خدا حضرت دانیال کو اسی سرزمین کے باشندوں نے زمین میں زندہ دفن کیا۔ نمبر 4 اسی زمین پر جناب زکریا کو آرے سے 2 ٹکڑے کیا گیا۔ نمبر 5 حضرت صالح کے ناقے کو قتل کرنے والے بھی شامی تھے۔ نمبر 1 امام زین العابدین علیہ السلام نے شام غریبہ کیسے گزاری؟ جواب نماز فریضہ کے بعد سجدہ معبود میں اور پوری رات سجدے میں گزار دی۔ نمبر 2 امام حسین علیہ السلام پر ہونے والے مظالم کون سے نبی پر ہونے والے مظالم سے مماثلت رکھتے ہیں؟ جواب حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ نمبر 3 اہل حرم کو عاشورہ کے بعد کوفے میں کہاں رکھا گیا؟ جواب قید خانے میں۔ نمبر 4 حضرت مسلم کی اس بیٹی کے نام بتائیے جو کربلا میں موجود تھیں۔ جواب عاتقہ۔ نمبر 5 امام زین العابدین علیہ السلام کا سفر ہجرت کہاں سے کہاں تک تھا؟ جواب مدینے سے کربلا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے مدینہ۔ نمبر 6 امام چہارم کا خاص معجزہ کیا ہے؟ جواب حجر اسود کا آپ کی امامت پر گواہی دینا، ایک عمر رسیدہ خاتون کے پتھر پر مہر امامت لگانا اور اس کی جوانی پلٹانا۔ نمبر 7 امام زین العابدین علیہ السلام کی والدہ معظومہ کون تھیں؟ جواب بی بی شہر بانو سلام اللہ علیہ۔ نمبر 8 امام چہارم کے معصوم فرزند جو واقع کربلا میں تھے ان کا نام کیا تھا؟ جواب امام محمد باقر علیہ السلام۔ نمبر 1 زیارت اربعین کی بنیاد ڈالنے والے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری ہیں، صحیح۔ نمبر 2 امام رضا علیہ السلام نے ابو حمزہ صومالی صحابی امام زین العابدین علیہ السلام کو اپنے دور کا سلمان کہا ہے، صحیح۔ نمبر 3 جناب مختار محب اہل بیت تھے، صحیح۔ نمبر 4 جناب مختار کو قیس کا لقب امام علی علیہ السلام نے عطا کیا، صحیح۔ نمبر 5 قیس کے معنی ہیں ہوش مند، صحیح۔ نمبر 6 امام علی رضا علیہ السلام کی عمر مبارک وقت شہادت 55 سال تھی، صحیح۔ نمبر 7 28 صفر سن 11 ہجری کو شہادت رسول خدا ہوئی، صحیح۔ نمبر 8 28 صفر سن 50 ہجری کو شہادت امام حسن علیہ السلام ہوئی، صحیح۔ نمبر 9 روز اربعین شہدائے کربلا کے سروں کو جسم سے مہلک کیا گیا،
صحیح۔ نمبر 10، کربلا میں امام مظلوم کے قیام کا مقصد شریعت محمدی کا تحفظ تھا۔ صحیح۔ سوال، آقا سستانی کے فتوے میں مندرجہ ذیل میں سے کون کون سی چیزوں پر سجدہ کر سکتے ہیں؟ نمبر 1، مٹی ریت کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، سونا نہیں کر سکتے۔ نمبر 3، پتھر کر سکتے ہیں۔ نمبر 4، عقیق کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، وہ پھول جو کھائے نہیں جاتے کر سکتے ہیں۔ نمبر 6، تارکول سڑک نہیں کر سکتے۔ نمبر 7، کپڑے کی جائے نماز نہیں کر سکتے۔ نمبر 8، وہ پتے جو کھائے نہیں جاتے کر سکتے ہیں۔ نمبر 9، پان جہاں پر کھایا جاتا ہو نہیں کر سکتے۔ نمبر 10، قالین عام حالات میں نہیں کر سکتے۔ نمبر 11، گھاس کر سکتے ہیں۔ نمبر 12، فیروزہ کر سکتے ہیں۔ نمبر 13، چاندی نہیں کر سکتے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جب تک دو مسلمان بھائی آپس میں ناراض رہیں شیطان اس صورتحال سے بہت خوش ہوتا ہے، اور جیسے ہی وہ آپس میں صلح کر لیتے ہیں تو شیطان کے پاؤں لڑکھڑانے لگتے ہیں اور وہ فریاد کرتا ہے، میں مارا گیا، میں ہلاک ہو گیا۔ پردے کے مسائل۔ سوال، وہ عورت جو بوڑھی ہو جائے تو کیا اس پر سے پردہ کرنا ساقط ہو جاتا ہے؟ جواب، جی ہاں، بعض چیزوں کا پردہ ساقط ہے۔ سوال، کیا کوئی عورت کسی بہت بوڑھے مرد کے سامنے بے پردہ آ سکتی ہے؟ جواب، جی نہیں، اسے مکمل پردہ کرنا ہوگا۔ سوال، عورت کے پردے میں چہرہ کھلا رکھنا زیادہ ثواب رکھتا ہے یا چہرے کو نقاب سے چھپانا؟ جواب، چہرہ چھپانے کا ثواب زیادہ ہے۔ سوال، جو عورت با پردہ ہو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ جواب، محجبہ۔ سوال، اگر عورت نے چہرے پر گہرا میک اپ کیا ہوا ہو تو نامحرم کے سامنے اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ جواب، اس کے لیے چہرہ چھپانا واجب ہو جائے گا۔ نمبر 1، ناخن پالش لگا کر نامحرموں کے سامنے آنا حرام ہے۔ صحیح۔ نمبر 2، عورت کا اپنے دیور اور جیٹھ کے سامنے بے پردہ آنا جائز ہے۔ غلط۔ نمبر 3، عورت کا اپنے سسر سے بھی پردہ کرنا واجب ہے۔ غلط۔ نمبر 1، 7 صفر سن 128 ہجری کون سے امام کی ولادت کا دن ہے؟ امام حسن علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام علی علیہ السلام۔ صحیح جواب ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ نمبر 2، امام ہفتم کا لقب کیا ہے؟ کاظم، باقر، رضا، تقی۔ صحیح جواب ہے کاظم۔ نمبر 3، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زوجہ کا نام کیا ہے؟ نجمہ خاتون، سبیکہ خاتون، حمیدہ خاتون، شہر بانو۔ صحیح جواب ہے سبیکہ خاتون۔ نمبر 4، کاظم کے معنی کیا ہیں؟ معاف کرنے والا، خوش اخلاق، غصے کو پینے والا، علم پھیلانے والا۔ صحیح جواب ہے غصے کو پینے والا۔ نمبر 5، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو کثرت عبادت اور شب زندہ داری کے سبب کیا کہا جاتا ہے؟ عبدالصالح، عبداللہ، عبد مطیع۔ صحیح جواب عبدالصالح۔ نمبر 6، زبور آل محمد کس کتاب کو کہا جاتا ہے؟ نہج البلاغہ، قصص الانبیاء، صحیفہ کاملہ، توضیح المسائل۔ صحیح جواب ہے صحیفہ کاملہ۔ نمبر 7، لقب کسے کہتے ہیں؟ جواب، وہ نام جو کسی خاص صفت کی وجہ سے رکھ دیا جاتا ہے۔ نمبر 8، امام حسن کا مشہور لقب کیا تھا؟ جواب، مجتبیٰ، مرتضیٰ، مصطفیٰ۔ صحیح جواب ہے مجتبیٰ۔ نمبر 9، مجتبیٰ کے کیا معنی ہیں؟ جواب، خدا کا چنا ہوا۔ نمبر 1، امام حسن علیہ السلام کا نام جناب ہارون کے بڑے بیٹے کے نام پر رکھا گیا۔ صحیح۔ نمبر 2، شبر عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی میں عربی میں معنی حسن کے ہیں۔ صحیح۔ نمبر 3، غلام امام علی قمبر کا اصل نام فتح تھا۔ صحیح۔ نمبر 4، زیارت 40 سفر کو پڑھی جاتی ہے۔ صحیح۔ نمبر 5، امام علی رضا علیہ السلام کو زہر آلود انگور کے ذریعے زہر دیا گیا۔ صحیح۔ نمبر 6، امام علی رضا علیہ السلام کا روزہ کاظمین میں ہے۔ غلط۔ نمبر 7، زینب کے معنی ہیں باپ کی زینت۔ صحیح۔ شخصیت پہچانیے۔ نمبر 1، سیدانی، 4 سال کی بچی، شمر کے تماچے، گوشوارے، دامن جلنا۔
نمبر 2 نوک نیزہ زخمی سر مبارک تلاوت قرآن۔ نمبر 3 عقیلہ بنی ہاشم زوجہ حضرت عبداللہ نماز شب کی پابند۔ نمبر 4 ہتکڑیاں خاردار توق کثرت سجدہ قافلہ سالار پا پیادہ سفر کوفہ و شام۔ یہ سب واقعات ایک شام میں رونما ہوئے۔ تاریخ میں اس کربناک شام کا تذکرہ موجود ہے۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں یہ کون سی شام کا ذکر ہے؟ خیموں کا جلایا جانا، اہل حرم کی چادروں کا لٹنا، گوشواروں کا چھینا جانا، شہداء کی لاشوں کو پامال کیا جانا، بستر سجاد کا کھینچا جانا۔ نمبر 1 امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک خولی کے ذریعے عبید اللہ ابن زیاد کے پاس پہنچا۔ نمبر 2 وہ پتھر جہاں امام مظلوم کا سر رکھا گیا وہ خون امام پتھر میں جذب ہو گیا۔ وہ جگہ مشہد الراس کے نام سے مشہور ہے۔ نمبر 3 دارالامارہ کے محرابی دروازے پر سفیر حسین جناب مسلم علیہ السلام کا سر آویزہ تھا۔ نمبر 4 جناب سکینہ کو تازیانے مارنے والے مالون زجر ابن قیس تھا۔ نمبر 5 زریر خزائی نے آل رسول کو چادریں دیں مگر ظالموں نے وہ بھی چھین لیں۔ نمبر 6 ملک شام یزید کا دارالخلافہ تھا۔ نمبر 7 امام حسین کو جادہ بنت اشس نے زہر دیا۔ ملک شام کی سرزمین اولیاء کی امتحان گاہ۔ نمبر 1 ملک شام میں جناب مریم کو بدنام کیا گیا۔ نمبر 2 حضرت عیسیٰ کو صلیب پر چڑھایا گیا۔ نمبر 3 نبی خدا حضرت دانیال کو اسی سرزمین کے باشندوں نے زمین میں زندہ دفن کیا۔ نمبر 4 اسی زمین پر جناب زکریا کو آرے سے 2 ٹکڑے کیا گیا۔ نمبر 5 حضرت صالح کے ناقے کو قتل کرنے والے بھی شامی تھے۔ یہ کلمات کس عظیم ہستی کے ہیں؟ نام تحریر کریں۔ میں فرزند مکہ و منا ہوں، میں فرزند زمزم و صفا ہوں، میں اس کا فرزند ہوں جس نے اپنی ردا میں حجر اسود کو اٹھایا۔ نمبر 1 امام زین العابدین علیہ السلام نے شام غریبہ کیسے گزاری؟ جواب نماز فریضہ کے بعد سجدہ معبود اور پوری رات سجدے میں گزار دی۔ نمبر 2 امام حسین علیہ السلام پر ہونے والے مظالم کون سے نبی پر ہونے والے مظالم سے مماثلت رکھتے ہیں؟ جواب حضرت یحییٰ۔ نمبر 3 اہل حرم کو عاشورہ کے بعد کوفے میں کہاں رکھا گیا؟ جواب قید خانے میں۔ نمبر 4 جناب مسلم کی اس بیٹی کا نام بتائیے جو کربلا میں موجود تھی۔ جواب عاتقہ۔ نمبر 5 امام زین العابدین علیہ السلام کا سفر ہجرت کہاں سے کہاں تک تھا؟ جواب مدینہ سے کربلا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے مدینہ۔ نمبر 6 امام میں چہارم کا خاص معجزہ کیا ہے؟ جواب حجر اسود کا آپ کی امامت پر گواہی دینا، ایک عمر رسیدہ خاتون کے پتھر پر مہر امامت لگانا اور اس کی جوانی پلٹانا۔ نمبر 7 امام زین العابدین علیہ السلام کی والدہ معظمہ کون تھیں؟ جواب بی بی شہر بانو سلام اللہ علیہا۔ نمبر 8 امام چہارم کے معصوم فرزند جو واقع کربلا میں تھے ان کا نام کیا تھا؟ جواب امام محمد باقر علیہ السلام۔ نمبر 1 زیارت اربعین کی بنیاد ڈالنے والے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری ہیں، صحیح۔ نمبر 2 امام رضا علیہ السلام نے ابو حمزہ صومالی صحابی امام زین العابدین علیہ السلام کو اپنے دور کا سلمان کہا ہے، صحیح۔ نمبر 3 جناب مختار محب اہل بیت تھے، صحیح۔ نمبر 4 جناب مختار کو قیس کا لقب امام علی علیہ السلام نے عطا کیا، صحیح۔ نمبر 5 قیس کے معنی ہیں ہوشمند، صحیح۔ نمبر 6 امام علی رضا علیہ السلام کی عمر مبارک وقت شہادت 55 سال تھی، صحیح۔ نمبر 7 28 صفر سن 11 ہجری کو شہادت رسول خدا ہوئی، صحیح۔ نمبر 8 28 صفر سن 50 ہجری کو شہادت امام حسن علیہ السلام ہوئی، صحیح۔ نمبر 9 روز اربعین شہدائے کربلا کے سروں کو جسم سے ملحق کیا گیا، صحیح۔ نمبر 10 کربلا میں امام مظلوم کے قیام کا مقصد شریعت محمدی کا تحفظ تھا، صحیح۔ سوال شخصیت پہچانی ہے۔ نمبر 1 شہزادی سکینہ، نمبر 2 امام حسین، نمبر 3 شہزادی زینب، نمبر 4 امام زین العابدین علیہ السلام۔ سوال کن اشیاء پر سجدہ کیا جا سکتا ہے؟ نمبر 1 مٹی، ریت،
کر سکتے ہیں۔ نمبر 2 سونا نہیں کر سکتے۔ نمبر 3 پتھر کر سکتے ہیں۔ نمبر 4 عقیق کر سکتے ہیں۔ نمبر 5 وہ پھول جو کھائے نہیں جاتے کر سکتے ہیں۔ نمبر 6 تارکول سڑک نہیں کر سکتے۔ نمبر 7 کپڑے کی جائے نماز نہیں کر سکتے۔ نمبر 8 وہ پتے جو کھائے نہیں جا سکتے کر سکتے ہیں۔ نمبر 9 پان جہاں پر کھایا جاتا ہو نہیں کر سکتے۔ نمبر 10 قالین عام حالات میں نہیں کر سکتے۔ نمبر 11 گھاس کر سکتے ہیں۔ نمبر 12 فیروزہ کر سکتے ہیں۔ نمبر 13 چاندی نہیں کر سکتے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جب تک 2 مسلمان بھائی آپس میں ناراض رہیں شیطان اس صورتحال سے بہت خوش ہوتا ہے، اور جیسے ہی وہ آپس میں صلح کر لیتے ہیں تو شیطان کے پاؤں لڑکھڑانے لگتے ہیں اور وہ فریاد کرتا ہے میں مارا گیا، میں ہلاک ہو گیا۔